اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کا موسم ہے، نئے نئے پھل آتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیماریاں بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں، گھر میں بخار اور سردی لگ کے بخار ہونا اور بہت سی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ جن کا علاج میڈیسن سے تو کرتے ہی ہیں، لیکن جیسا کہ گھروں میں کیا جاتا ہے کہ میٹھا، اسے ہم میٹھا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی مالٹے کی ایک قسم ہے، کنو کی، اورنج کی، تو اس کو ہم میٹھا کہتے ہیں کیونکہ یہ اندر سے بہت میٹھا ہوتا ہے اور اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، اسکن ہوتی ہے، بہت کڑوی ہوتی ہے۔ تو یہ بہترین علاج ہوتا ہے ملیریا کا، اور آئی تھنک کہ آج کل جو بخار ہوتا ہے وہ ملیریا کا ہی بخار ہوتا ہے۔ اس میں سردی لگتی ہے اور پھر اس کے بعد شدید والی سردی کے بعد بخار ہوتا ہے، پھر وامٹنگ اور دس اینڈ دیٹ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی انسان کا جسم ٹوٹتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو سمٹمز بتا رہی ہوں، اگر کسی کو یہ ہیں تو یہ آپ لازمی کھائیں تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ تو اللہ پاک اس میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اللہ نے جو بھی دنیا میں چیزیں بنائی ہیں نا، ان میں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم ایسے نادان ہیں کہ ہم ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ادھر ادھر ہم بھاگتے رہتے ہیں، دوائیوں کی طرف جاتے ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں ہم پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنی نباتات میں بھی بہت سی چیزیں بنائی ہیں۔ تو جو نباتات ہیں ان میں درخت بھی آتے ہیں، ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ پھل جو ہے یہ بھی ایک بہترین غذا ہے، بیمار کے لیے ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ جو بخار سردی لگ کے ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، گرین سے کلر کی وامٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح کا جو سمٹمز ہیں نا، تو شدید والی سردی لگ کے بخار ہوتا ہے اس گرمی میں بھی، تو یہ ہوتا ہے ملیریا۔ تو اس کا بہترین علاج ہے، پہلے تو اس کی کوئی ٹیبلٹس ہوتی تھیں، اب بھی ہوں گی مے بی، لیکن یہ ہے کہ ہاں فینسی ڈار ایک ٹیبلٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹیبلٹ آپ جو بھی کھائیں گے نا، اس کے بعد آپ آفٹر دیٹ آپ کو اسٹومک کا پرابلم ہو جاتا ہے، کڈنی میں ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین پھل ہے۔ ادھر ہو رہی ہے جی بارش اور یہ فجر کا ٹائم ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی جو معلومات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ یہ دیکھیں کہ اس پھل میں اللہ پاک نے کتنی قدرت رکھی۔ یہ میں نے آئی تھنک کہ ارلی ڈیز جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا، اس وقت مجھے ویڈیو بنانی بھی نہیں آتی تھی اور نہ ہی اپلوڈ نہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کچی کلاس میں جو بچہ جاتا ہے، کے جی یا ارلی جو چائلڈہڈ بکس ہوتی ہیں، وہ حساب تھا میرا۔ تو مجھے نہ تو ویڈیو بنانی آتی تھی نہ کچھ ایسا تھا، تب بھی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی، اور اسی سیزن میں آئی تھنک میں نے سٹارٹ کیا تھا اگست میں ہی، تو وہ پھر کچھ ایسی ہی ویڈیو بنی تھی۔ تو اس وقت اتنا مجھے سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہے شروع سے ہی کہ میں اچھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اچھی معلومات اور اچھی چیزیں جو میرے اپنے نالج میں ہیں وہ میں آپ کو دوں، یا جو میں تجربہ کر چکی ہوں یا جو میں دیکھ چکی ہوں دنیا میں، یا جو بھی میرے ارد گرد جو کچھ سراؤنڈنگز میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک بہت بہترین علاج بتا دیا ہے۔ موسٹلی لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا، لیکن جنہیں نہیں پتہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ویلاگ ہے، آج کی جو میری ویڈیو ہے، وہ ایک بہترین دعا کے لیے ہے، اور وہ آزمائی ہوئی دعا ہے۔ میں نے تو ابھی تک نہیں آزمائی، سچی بات ہے، میں خود آج سے سٹارٹ کی ہے۔ تو یہ دیکھیں فجر کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ سے بہت بارش ہو رہی ہے، بہت بارش ہو رہی ہے، اور اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ٹھنڈا یخ ماحول ہو گیا ہے، یعنی اتنا اچھا لگ رہا ہے نا، اتنی سردی ٹھنڈ، اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کے تو میں نے کہا میں آپ سے یہ شیئرنگ کروں کہ کس قدر خوبصورت یہ وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد میں قرآن پاک پڑھ کے تو پھر میں واک کرتی ہوں، اپنے گھر کے اندر ہی کرتی ہوں اس ٹائم فجر کے ٹائم۔ تو
دیکھیں کہ مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کھولی تو باہر کا جو منظر تھا نا بہت ہی خوبصورت تھا، اور ایسے پانی چل رہا تھا نا گلی میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور بالکل خاموشی، بالکل سکوت۔ تہجد کا وقت ایک ہوتا ہے جب اللہ ہماری، کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی 7ویں آسمان سے نیچے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ہماری دعا سنتا ہے۔ تہجد کا وقت بھی بہترین ہے آپ کو اپنی جو ہوتی ہے نا گزارشات اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے، اور کوشش کیا کریں کہ تہجد پڑھیں۔ سچی بات ہے کہ میں تو کہتی ہوں گرمیوں میں نا مجھے سونے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ پاک قبول کرے میری عبادات کو، تو بس آنکھ لگتی ہے تو پھر مجھے ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے کہ ابھی تہجد ہو جائے گی، تو وہ اس وہم میں 2-3 دفعہ پھر بیچ میں بھی آنکھ کھلتی ہے، اور اکثر ہی کوئی نہ کوئی ویڈیو کسی کی واچ کر لیتی ہوں یا کچھ ایسا کر لیتی ہوں۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے نا، یہ تو آپ کو مطلب کہتے ہیں نا کہ آنکھ بھر کے صحیح سونے بھی نہیں دیتا، کہ اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر مجھے اسے کٹ کرنا پڑتا ہے، کسی بہت ہی اتھینٹک یہ روایت ہے کہ کوئی صحابی تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرا آپ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ایک بات ہے کہ تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو اور فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، اچھی نہیں لگی کہ ایک بندہ عشاء کے بعد سوتا ہے اور پھر فجر کے وقت اٹھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ تہجد بھی پڑھے۔ تہجد میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 20 رکعت پڑھیں، آپ 18 پڑھیں، آپ 16 پڑھیں، آپ 12 پڑھیں، آپ 8 پڑھیں، آپ دو پڑھ لیں، 2 نوافل پڑھ لیں۔ تہجد کے وقت تو بہت ہیں، اگر آپ اللہ کے آگے اس وقت 2 نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور بہت ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو وہ ہماری عبادات سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس طرح ہم دیکھیں نا کوئی پیٹ پالتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے، طوطا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم بولتے ہیں یہ بولے، بلی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جیسے ہم نے سکھایا یہ ایسے سیکھے، ایسے کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس بندے کو میں نے بنایا تو اس کا کام ہے کہ میری عبادت کرنا، جو میں نے راستے بتائے ہیں ان پہ یہ چلے۔ تو ہم کیوں بھٹک جاتے ہیں، ہم کیوں ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، ہم کیوں ادھر ادھر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، ان سے وہ ٹونے ٹوٹکے لیتے ہیں، اور پھر اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں ہم فسادات ڈالتے ہیں۔ وہ کیا کہہ دیں گے؟ وہ یہی کہیں گے، اگر تو نند بھابھی ہیں تو کہیں گے کہ تمہاری بھابھی نے ایسا کچھ کیا ہے، اور اگر ساس بہو ہے تو کہیں گے کہ تمہاری بہو نے ایسا کچھ کیا ہے۔ اسی بندے کے پاس اگر بہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ تمہاری ساس نے ایسا کچھ کیا ہے۔ تو یہ آپ خود سوچیں کہ ان کے پاس اگر اتنا نالج، اللہ نے ان پہ اتنا کرم کیا وہ، تو جگہ جگہ اپنی وہ دکانیں سجا کے کیوں بیٹھیں؟ تو اللہ پہ توکل کر کے وہ اللہ سے مانگیں اور اللہ انہیں دے۔ لیکن وہ جاہل لوگوں کو انہوں نے بس تانتے بندے بھی ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ تعویذ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، اور میرے خیال میں ان کے چلتے بھی ہیں ایسے لوگوں پہ، ان کا اعتقاد ان لوگوں پہ ہوتا ہے۔ تو خدارا ایسے یہ شرک میں آتا ہے، تو کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کو شرک میں لے جائے، اور شرک جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بچنے کی کوشش کریں، بلکہ بچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس نے ہمارے لیے سارے راستے ہمیں بتائے ہیں، ہمارا کام ہے اور بہت آسان ہے، ہمارے اپنے پاس ہوتے ہیں، یہ سارا وقت ہوتا ہے، یہ سارا ٹائم ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور اس وقت دیکھیں نا آپ کے پاس اللہ نہ کرے سوائے بیماری کے، آپ کے پیرنٹس بیمار ہوں، آپ کے بچے ہوں، یا خود بیمار ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ یا وائف بیمار ہے، تو آپ کو وہ وقت میرے خیال میں بزی ہوگا، ورنہ تو یہ سارا وقت آپ کا اپنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ تو کرنا کیا ہے جی، آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے تو 2 سجدوں، خاص کر فجر یا تہجد، ان 2 وقتوں میں کوئی بھی وقت چوز کر لیں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان، بہت ہی آسان سی دعا ہے، بہت ہی آسان ہے، اکثر بچے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹی کلاسز میں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، اتنی آسان دعا ہے، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی وارحمنی،
وعافنی ورزقنی۔ اعوذ باللہ پہلے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ تو سب کو آتا ہے، اور چاہیں تو پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ درود پاک بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا دو سجدوں کے درمیان میں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔